اگر پولیٹیکل فورسز نہیں چلائیں گی تحریک اور نہیں نکلیں گی اب باہر تو دوسری فورسز آ جائیں گی. آپ مجھ پہ جتنے کیسز چلانا چاہتے ہیں چلائیں, پر کم سے کم عوام کو رہنے دیں, بینکرز کو رہنے دیں. 80 سال کا ایک بوڑھا ہے, وہ بینکر ہے, اس کو ہتھکڑی لگا کے کورٹ میں لاتے ہیں. عام لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ جی زرداری صاحب پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کل پوری عوام کھڑی ہو جائے اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے, نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکے گی, نہ کوئی اور سنبھال سکے گا. ان کو نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے بات کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی, جن کو حراست میں لینے کے بعد آج پہلی دفعہ پروڈکشن آرڈرز ایشو ہونے کے بعد وہ پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے ایوان کے اندر خطاب کیا جس میں انہوں نے حکومت کے اوپر بہت تنقید کی, بجٹ کے حوالے سے, جو اکنامک صورتحال ہے اس حوالے سے. مگر اس کے بعد پھر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی طرح آصف علی زرداری صاحب نے بھی آفر کی حکومت کو کہ ایک مساق معیشت یعنی کہ چارٹر آف اکانومی سائن کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی تیار ہے. مگر جب وہ ایوان سے نکلے اور صحافیوں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب آپشن کوئی نہیں بچا یہ اس سوائے اس کے کہ حکومت کو گرا دیا جائے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اگر سیاسی جماعتیں سامنے نہیں آئیں گی تو پھر کوئی اور قوت بھی سامنے آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو سینٹ چیئرمین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیز شاید اکٹھی ہو کے سینٹ چیئرمین کو تبدیل کریں, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اے پی سی کے اندر اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے گا. مگر سمجھ یہ نہیں آ رہا اس وقت کہ جو اپوزیشن ہے وہ چاہتی کیا ہے. ایک طرف حکومت پہ تنقید بھی ہوتی ہے, پھر آصف علی زرداری صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں, یہ بہت دفعہ کہہ چکے کہ حکومت کو گرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مگر پھر اگر یہی بات ہے تو پھر ایک چارٹر آف اکانومی کی آفر کیوں دی؟ اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے, حکومت کو بھی موقع دینا چاہیے, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی انسٹیبلٹی ہو. تو اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ اپنے سامنے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ صاحبہ جو ممبر قومی اسمبلی ہیں اور سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ویلکم ٹو دا شو شازیہ صاحبہ. بہت شکریہ عارفہ. جی شازیہ صاحبہ, تو یہ ہمیں کچھ سمجھائیں کہ اصل میں زرداری صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ حکومت کو گرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, مگر ساتھ میں اسی حکومت کو انہی لوگوں کو آفر بھی کر رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں, تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی تو نہیں چل سکتی. بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. آج آپ نے بالکل درست فرمایا, جو زرداری صاحب تشریف لائے ہیں, آج 20 تاریخ ہے اور 10 تاریخ کو ان کو نیب نے حراست میں لیا تھا. اس وقت سے لے کے اب تک ہماری یہی کوشش تھی کہ ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ان کا جو استحقاق ہے, جو قوانین ہیں, جو قواعد ہیں, ان کے تحت ان کو اسمبلی میں آنے کا ان کا رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے دیا جائے. کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اسمبلی کا سیشن بھی اسی دن بلایا گیا تھا اور اسمبلی بھی چل رہی تھی, لیکن خیر ایک کافی سٹرگل کے بعد یہ کوشش رنگ لائی اور ہمیں پروڈکشن آرڈرز ملے رولز کے مطابق. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے آصف علی زرداری صاحب کا, جو کہ اس ملک کے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور ان کے جو اپوننٹس ہیں ان سے اختلاف کے باوجود ان کے طرز حکمرانی, ان کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے, جو سیاسی بصیرت ہے, اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں. آج اسی آصف علی زرداری نے ایک مرتبہ نہیں پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ملک کے لیے, بہتر پالیسیز کے لیے, ترقی کے لیے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے, پارلیمنٹیرینز کو مل بیٹھ کے کام کرنے کی بات کی ہے. اپنے ڈفرینسز بھلا کر انہوں نے معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک لائے عمل تیار کرنے پر زور دیا ہے, اور اس کی وجوہات انہوں نے بیان کی ہے. انہوں نے کہا ہے آپ بجٹ تو لے آئے ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت خراب ہیں, بہت نیگیٹو ہیں.
آپ کے لوگ خوش نہیں ہیں, غریب خوش نہیں ہے, کوئی طبقہ آپ دیکھ لیں خوش نہیں ہے. مہنگائی کی حالت دیکھ لیں, آپ لوگوں کو کیا ریلیف دی گئی ہے وہ دیکھ لیں, زراعت کو دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایگرو بیس سوسائٹی ہے, لیکن اس ایگرو بیس سوسائٹی کے ساتھ ہم نے کیا حشر کیا ہے وہ دیکھ لیں. شازیہ صاحبہ یہ تو بہت ساری بالکل چیزوں کا انہوں صحیح نے ہے, ذکر بٹ یا تو مختصر پھر تقریر میں کیا. حکومت, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, بٹ یا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے کہ حکومت کو گرانے کے اقدام کرنے چاہیے, یا یہ فیصلہ کرے کہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. اب ساتھ مل کر کی بھی آفر ہوتی ہے, مگر پارلیمنٹ سے جب وہ نکلے تو انہوں نے کہا حکومت کو گرانے کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اگر حکومت کو گرانے کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو پھر ان کو چارٹر آف اکانومی آفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پھر اس قابل ہی نہیں ہے بقول آصف علی زرداری صاحب کے کہ وہ کچھ امپروومنٹ لا سکتے ہیں. نہیں, حکومت تو اس قابل نہیں ہے, وہ درست کہہ رہے ہیں اور آپ نے درست سمجھا, لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس سے ہماری بہت امیدیں ہیں. حکومت تو ہمیں نااہل نظر آ رہی ہے, حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. حکومت اپنے وزراء تبدیل کر دیتی ہے, ڈس پلیجر شو کرتی ہے, لیکن کسی وزیر کا نہ معافی نامہ کبھی سنا, نہ ہم نے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے سنا سوری کا لفظ کہ ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے فلانے بندے کو رکھا اور پھر چینج کیا. تو حکومت تو اپنی نااہلی دکھانے پر تلی ہوئی ہے اور وہ روز دکھا رہی ہے. تو اس کی تو مثالیں, میرا خیال ہے آپ کا پروگرام کا وقت کم پڑ جائے گا اگر ان مثالوں پر ہم بات کریں یا اس پر ہم تجزیہ کریں. لیکن پارلیمنٹ کے اندر مختلف پولیٹیکل فورسز کو زرداری صاحب نے آج یہ یاد دلایا ہے ایک بار پھر کہ پارلیمنٹیرینز کو, پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو بیٹھنا پڑے گا, ہمیں عوام کی امنگوں اور عوام کی تکلیفوں کو سمجھنا پڑے گا. بڑی بڑی باتیں آج کی جا رہی ہیں بجٹ کی تعریف میں, تو شازیہ صاحبہ پھر ہم یہ سمجھیں کہ جو چارٹر آف اکانومی, آپ کے پاس بھی کیمرہ مین موجود ہیں, آپ کے پاس بھی کیمرہ مین اسٹوڈیو میں ہوں گے, ہمارے پاس اس وقت بھی کیمرہ مین موجود ہے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. تو پھر جو زرداری صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی آفر کی ہے وہ انہوں نے سب جماعتوں کو کیا, حکومت کو اسپیسیفکلی نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب بیٹھ جائیں, تو کیا یہ, تو کیا ہم اس سے پھر یہ سمجھیں کہ آپ اے پی سی کے اندر بیٹھ کے اکانومی کے اوپر بات کریں کے لیے بیٹھ جائیں؟ تو پھر شازیہ صاحبہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ جب اے پی سی ایک بلائیں گے مولانا فضل الرحمان, تو اس کے اندر آپ پھر اکانومی کے اوپر ایک چارٹر ڈسکس کریں گے رادر دن کہ حکومت کو گرانا ہے یا سینیٹ چیئرمین کو گھر بھیجنا ہے؟ کوئی اے پی سی حکومت کو گرانے کے لیے تو نہیں بلائی جائے گی, لیکن عوامی مسائل پر بات کرنے کے لیے ضرور اے پی سی بلائی جائے گی. اور عوامی مسائل اگر اس قدر سنگین اور اس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں تو یقیناً پھر حکومت کی نااہلی کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. اور جب ہم حکومت کی نااہلی کو ایکسپوز کرتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو گرانا چاہتے ہیں. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہ حکومت اپنے ہی وزن سے گرے گی. اسے کوئی اپوزیشن کا رکن گرائے نہ گرائے, لیکن اس کے اپنے اقدامات, اس کے اپنی پالیسیز جو کہ نظر نہیں آتی, اس کے اپنے ایکشنز اسے گرائیں گے. اور یوں ہی نظر آ رہا ہے یہی ماحول بنتا جا رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت خود سے تو گرتی نہیں ہے. یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا, اور یا جیسے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کوئی دوسری قوت آ جائے گی. تو اب جب زرداری صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے, تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ جب زرداری صاحب صحافیوں سے کہتے ہیں کہ چارہ کوئی نہیں ہے حکومت گرائے بغیر, تو یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے اور اسے ہمیں سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں عارفہ, اس حکومت کا ابھی سال بھی نہیں ہوا ہے, لوگوں نے کان پہ ہاتھ رکھے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اپنے ووٹرز پریشان ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن یا ووٹر اس وقت پریشان ہے, یا نون لیگ کے لوگ پریشان ہیں, عوام پریشان ہے. اس عوام میں ہر جماعت کا ووٹر ہے, بشمول وہ جماعت جو اس وقت حکومت میں, جو کہ کسی کو بھی ریلیف نہیں دے پائی ہے. جہاں تک حکومت گرانے کی بات ہے یا عدم اعتماد کی بات ہے, نو کانفیڈنس کی بات ہے, آپ نے بجا فرمایا, یہ تو نظر آ رہا ہے نا جی. مینگل صاحب جن کے ووٹس ان کو ملے تھے اور بمشکل 4 ووٹوں سے یہ حکومت کھڑی کی گئی تھی, وہ بھی آج آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں مل رہی. اس طرح ہم کئی ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں جو بیٹھے تو حکومتی سائٹ پر ہیں, انڈیپینڈنٹ آئے تھے, پھر انہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی کو جوائن کیا, کوئی امید تھی ان کی, لیکن وہ بہت مایوس نظر آ رہے ہیں. تو اس مایوسی کو دیکھ کر ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت اس وقت کوئی خاصی تگڑی یا
مضبوط نہیں ہے. حکومت کافی کمزور نظر آ رہی ہے اپنی کارکردگی کی وجہ سے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے جن کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا ان کو پورا نہ کرنے کی صورت میں یہ حکومت ہمیں خود کمزور نظر آ رہی ہے. اے پی سی میں بیٹھیں گے, عوامی ایشوز پہ بات کریں گے, تو شازیہ صاحبہ جو نااہلی ہے نالائقی ہے اس پر بات کریں گے. اگر نالائقی تو آپ نے کہہ دیا, بٹ شازیہ صاحبہ پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو اے پی سی ہے, جیسے زرداری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اگر اس وقت آپ حکومت کو گرانے کی بات سنجیدگی سے ہم نہ لیں اور اس پہ اے پی سی میں ڈسکشن نہیں ہوگی, تو کیا سینٹ چیئرمین کو ہٹانے کا کوئی فیصلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ کیا آپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ اس پہ بات کی ہے؟ کوئی فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ اس وقت اپوزیشن کی ایک جماعت ہے, اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ ہے, کوئی فیصلہ بائیلیٹرلی نہیں کیا جائے گا. ہم دیکھیں گے کہ دوسرے جماعتیں کیا چاہتی ہیں, ہم دیکھیں گے کہ بہتری کس چیز میں ہے, جو عوام کی بہتری ہوگی, جس سے عوام کو ریلیف ملے, جس سے ان کے مسائل حل کرنے کے عوامی فورمز آزاد ہوں. آپ نے دیکھا 10 دن لگ گئے ہمیں ایک پروڈکشن آرڈر جو کہ رول 108 آف دا رولز آف پروسیجر آف نیشنل اسمبلی کے تحت ہمارا ایک جائز حق تھا, ہمیں نہیں ملا. تو ہمیں لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ آزاد نہیں ہیں. اگر انسٹیٹیوشنز اسی طریقے سے یرغمال رہیں گے اور اسی طریقے سے ہمیں ہر ایک چھوٹے مسئلے کے لیے اپنے گلے پھاڑنے ہوں گے, ہمیں اس طریقے کا جو طرز عمل ہے وہ اختیار کرنا ہوگا, تو پھر یقیناً یہ غور طلب بات ہے, یہ سنجیدہ بات ہے. اس لیے اداروں کے استحقاق, اداروں کی آزادی, عوام کو ریلیف دینے کے لیے اے پی سی میں بات ہوگی, اور پھر وہ کس حد تک جاتی ہے بہت شکریہ شازیہ صاحبہ. آپ نے کی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے انڈیا پاکستان تعلقات کی. اسٹے ود اس. کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر, ہم تیار, ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کریں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے. اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو خط وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے لکھے, ان کے بھارت سے جواب آ چکے ہیں, اور بھارت نے بھی آمادگی ظاہر کی ہے کہ جامع مذاکرات ہونے چاہیے. خبر کے مطابق خط میں لکھا گیا کہ بھارت خطے کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے اور جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے, مگر انڈین پریس میں اسپیشلی ہندو کے اندر خبر آئی ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے اس کی کلیریفیکیشن کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے کوئی اس طرح کی اگریمنٹ کا اظہار نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹاکس کے لیے تیار ہے, بلکہ بھارت نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی, جس کو کہتے ہیں کہ ٹیررزم کی ایک فضا کے اندر بات کرنے کو نہیں تیار. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جواب آیا ہے, جس کی اطلاعات ہیں, کیا یہ ایک بس روٹین کی ڈپلومیٹک اوورچر ہے, یا جس کو کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک کورسپونڈنس ہے, اور اس سے ہمیں کوئی خاص معنی نہیں اس کے لینے چاہیے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی کھر صاحبہ, جو سابق وزیر خارجہ ہے. ویلکم ٹو دا شو ہنا صاحبہ. ہنا صاحبہ, تو یہی سوال ہے کہ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جواب آیا ہے بھارت سے, اس کو کیا سچ مچ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں کوئی موڈ تبدیل ہو رہا ہے, یا بس وہی ڈپلومیٹک روٹین ہے کہ کیونکہ یہاں سے خط گیا تھا تو اس لیے وہاں سے جواب آ گیا ہے؟ دیکھیں, ابھی تک ہماری جو اس حکومت کی ہسٹری رہی ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز مینیج کرنے کی, اس میں فرینکلی اسپیکنگ میں جب تک وہ خط کو ایٹ لیسٹ دیکھ نہ لیں تو ہم یہ ڈسائفر بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ جواباً انڈیا نے, جو ہم نے بار بار ان کو کالز بھی کی اور خطوط کے اوپر خطوط لکھے, خط کے اوپر خط لکھے, ان کا انہوں نے کس قسم کا جواب دیا ہے. کیا وہ ایک ڈپلومیٹک نائسٹیز میں ایک رسپانس, ایک خط کا جواب ہے, یا کیا وہ ایک ڈائلاگ پروسیس کے اوپر کسی قسم کی کمٹمنٹ ہے, یا ایٹ لیسٹ انگیجمنٹ کے اوپر کسی قسم کی کمٹمنٹ ہے.
کیونکہ ہم نے ہسٹری سے اگر کچھ دیکھا ہے پاکستان بھارت کے تعلقات کے، تو وہ یہ دیکھا ہے کہ جب بھی بہت سیریس انگیجمنٹ بھی ہوئی اور بہت سیریس قسم کی کمٹمنٹ شو کی گئی دونوں طرف سے ٹورڈز اے سیریس ڈپلومیٹک پروسیس اور ڈائلاگ پروسیس، تب بھی یہ ڈائلاگ پروسیس ان انٹرپٹیڈ اور ان انٹرپٹیبل نہیں ہو سکا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ معنی ہے کہ آپ کی دونوں کی طرف سے اتنی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہو اور ایک واٹر ٹائٹ ارینجمنٹ ہو کہ کچھ خدا نخواستہ کوئی غلط انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی غلط اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، کوئی خطے میں کوئی ایشو آ جاتا ہے، تو جو ان کا آپس میں براہ راست انگیجمنٹ ہے، جو ڈائلاگ پروسیس ہے، وہ ان انٹرپٹیبل ہوگا، وہ اپنی پیس پہ چلتا رہے گا. کیونکہ ابھی تک ہم نے جو بھی دیکھا ہے اور بہت ساری موومنٹ ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ راجیو گاندھی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان تو سیاچین کے اوپر بھی اگریمنٹ پہ انیشلز بھی ہو چکے تھے. بہت ساری پیش رفت میں ہمیشہ وہ انٹرپٹ ہو جاتی ہے کسی نہ کسی انسیڈنٹ یا کسی نہ کسی کوئی ایگزوجنس. ہنا صاحبہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، مگر اس وقت تو آئی تھنک شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شروعات تو ہو. آپ تو بات کریے لانگ ٹرم کہ وہ سسٹینیبل ہوگا کہ نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ انٹرپٹیبل ہے کہ نہیں، مگر ابھی تو کیا ہمارے سامنے صرف یہ ایشو نہیں ہے کہ کیا وہ بات کرنے کو تیار بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، بیکاز ڈپلومیٹک نوانسز اینڈ انٹریکسیز کو سمجھ کے آگے بڑھنا ہمارے لانگ ٹرم مفاد میں ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو جلدی ہوتی ہے کہ جی ہم کچھ نہ کچھ کر ڈالیں، اس جلدی میں آپ ملک کی جو ایک عزت وقار اور ایک لانگ ٹرم دیر پا ڈائلاگ پروسیس کو شاید آپ کمپرومائز کر دیں بہت زیادہ اوور کیونس شو کرنے میں. اور میرے نظر میں جبکہ میں ایک فنیٹک آئی کنسیڈر مائی سیلف ٹو بی اے پیس فنیٹک بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ فار دیٹ میٹر ریجنل پیس ود ایوری کنٹری انکلوڈنگ افغانستان، لیکن میرے نظر میں اس حکومت نے کچھ بہت زیادہ ایک ہوتا ہے نا، میں جھکاؤ تو اس کو نہیں کہوں گی، بٹ کیننس، اوور کیننس اینڈ خط کے اوپر خط، فون کے اوپر فون وداؤٹ ویٹنگ فار اے ریسپانس. بیکاز آپ ایلیگنٹلی تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی تھوڑا سا سوفسٹیکیشن کے ساتھ ایک جواب دینے کا موقع تو دیں ان کو. تو آپ کا یہ دیکھنے کی اس کا تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اتنی ایگرنس نہیں دکھانی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے جب بھارت کی طرف سے بھی کوئی قدم آئے یا وہ اٹھائیں تو اس کے بعد ایک دوسرا قدم اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں میں بلیو ہمیشہ کہتی رہی ہوں اور ابھی بھی بلیو کرتی ہوں پروایکٹیو ڈپلومیسی. بٹ پروایکٹیو ڈپلومیسی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر دوسری کی طرف سے آپ کو کسی قسم کا رسپانس نہیں آ رہا، بلکہ نیگیشن آف یور کینس دکھائی دے رہی ہے، نیگیشن دکھائی دے رہی ہے، وہ ہر چیز نیگیٹ کر دیتے ہیں، ہر چیز کو مسترد کر دیتے ہیں. تو آپ سے تھوڑی دیر کہتے ہیں نا گیو ٹائم ٹو ٹائم، آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، ان کو اس راہ پہ پہنچنے دیں، اس موقع پہ پہنچنے دیں کہ وہ خود بھی تھوڑا سا کینس شو کریں. بیکاز اس وقت تو دیکھیں بہت سارے لوگ میں جس سے بھی ریلیٹ، بٹ میں جب مودی صاحب پہلے حکومت میں آئے تھے تو میرا یہ ماننا تھا کہ ان کے پاس واجپئی صاحب کی طرح ایک یونیک اپرچونٹی ہے، کیونکہ وہ ایک رائٹ ونگ، الٹرا رائٹ ونگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ ڈائلاگ کرنا چاہیں تو وہ ہی کین سیل اٹ تھرو ود ان دی انڈین انوائرمنٹ. However, مودی صاحب نے آ کے ایز اے پرائم منسٹر ہی ڈڈ ناٹ چوز ٹو بی اے اسٹیٹسمین when it came to international or relations with Pakistan and chose to appease the same lobby, extremist lobby. اور ان کو اس وقت جو تھمپنگ میجورٹی ہے وہ پاکستان کے خلاف اکسانے سے ملی ہے، وہ پاکستان کے خلاف اینیموسٹی اور ہیٹریڈ پھیلانے سے ملی ہے. تو میرے نظر میں اس وقت رائٹ آفٹر ہز الیکشن جو ان کو ہیٹریڈ پہ ملا، جو ان کو ڈویژن پہ ملا، جو ان کو مسلم کے انٹیگنسٹک بہیویئر اگینسٹ مسلم، انٹیگنزم اینڈ بروٹیلٹی. جی بہت بہت شکریہ ہنا صاحبہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ان ماڈل کورٹس کی جو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے سیٹ اپ کیے ہیں. اسٹے ود اس.
Within 48 working days, we have 5,800 trials decided. It's not appeals. It's not just one argument and a decision, like what happens in the High Court or in the Supreme Court. So civil model courts, family model courts, rent model courts, magistrates model courts, we are launching simultaneously. वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने जो उन्होंने मॉडल कोर्ट्स इनिशिएट किए थे उस हवाले से थोड़ी गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि वो एक बहुत कामयाब एक्सपेरिमेंट रहा है। उन्होंने बताया कि 50 से कम दिनों के अंदर इन मॉडल कोर्ट्स ने 5,800 मुकदमात का फ़ैसला किया है, और उन्होंने कहा कि ये कारकर्दगी देख के उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इन मॉडल कोर्ट्स का जो कि को सारे अज़ला के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन, बच्चे या जो रेंट के मामलात हैं उन हवाले से ये मॉडल कोर्ट्स हर जगह इस्टेब्लिश की जाएंगी, ताकि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बोझ भी कम हो और लोगों के भी मसाइल जो हैं वो उनका भी ये जो हल है वो जल्दी मिले और बहुत देर ना लगे इन ट्रायल्स के ऊपर। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, जो माहिर क़ानून हैं। वेलकम टू द शो कामरान साहब। जी कामरान साहब, तो ये जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि मॉडल कोर्ट्स जो हैं ये तो एक बहुत कामयाब वेंचर रहा है, और वो इसको अब एक्सपेरिमेंट जो था, जो लिमिटेड था, उसको वो फैलाने लगे हैं, तो लीगल कम्युनिटी जो शुरू में वो मॉडल कोर्ट्स के इस आइडिया से कुछ खास खुश नहीं थी, बट क्या हम ये समझें कि आप लोगों की जो रिजर्वेशंस थी या एतराज़ात थे वो अब ख़त्म हो गए? देखिए, इसमें ऐसा है कि इन्होंने एक एक्सपीरियंस किया है। अब एक्सपीरियंस करने के नतीजे में ये कह रहे हैं कि मेरे दौर में तो बेहतरी आई है। बात वो होती है कि जो आप सिस्टम दें वो सिस्टम कंटिन्यू करता है, सस्टेन करता है आपके जाने के बाद भी या नहीं करता। तो इस तजर्बे को जो है वो इनके जाने के बाद कोई 2, 4, 6 महीने के बाद आप एग्जामिन करिएगा कि वो ये क्या आया, कामयाब रहा है या नहीं रहा। इसमें मेरा इख्तलाफ, जो ज़ाती इख्तलाफ है, वो 1-2 बातों से है। देखिए, कोर्ट्स को, तमाम कोर्ट्स को मॉडल कोर्ट होना चाहिए, ना कि एक कोर्ट को मॉडल होना चाहिए और बाकी को गैर मॉडल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट्स के या बिटवीन दी जजेस जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि एक अच्छा जज और एक कम अच्छा जज या बुरा जज। अगर वो बुरा जज है या कम अच्छा जज है या बिलो स्टैंडर्ड है तो फिर उसको जो है ना वो जज नहीं रहना चाहिए। आपके पास 100 जजों में जो है ना वो एक मॉडल जज है और बाकी 99 जो है ना वो गैर मॉडल जज हैं। तो ये उनके मगर कामरान साहब, अगर इसको हम इस तरह देखें कि एक मसला बहुत ज़्यादा है जुडिशल रिफॉर्म्स का, तो शायद ये शुरुआत की है, और जो इस इधर से सबक सीखेंगे वो फिर बाकी कोर्ट्स पे अप्लाई होंगे, तो बाकी भी फिर मॉडल कोर्ट्स बन जाएंगे। उसमें ऐसा है कि उन्होंने चूज किए हैं कुछ जजेस जो कि वो उनके ख्याल के मुताबिक ज्यादा कॉम्पिटेंट है। अब ज्यादा वो देखिए, इंसान की जो है ना वो रफ्तार होती है, मेरी जो है ना वो एक रफ्तार होगी, आपकी मुमकिन है उससे कम हो या उससे ज्यादा हो। तो वो एक नेचुरल बात है, वो अल्लाह ने वो लोगों को जो है ना वो एक अलग अलग से सलाहियतें दी होती हैं। आपने उसमें से चूज कर लिया। आप जब चूज कर लिया और एक को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और बाकी को वो अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके दरमियान कहीं ना कहीं पे कोई बदमज़गी आएगी या उनके दिलों में कोई ऐसी बात आएगी, और वो सिस्टम के लिए आपके खदशात हैं कि ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इसकी सस्टेनेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा इनके जाने के 6-8 महीने के बाद। चीज वो है, सिस्टम वो है जो आपके बाद भी सरवाइव करे। अगर इसने सरवाइव किया, बिल्कुल सही, तो इसका मतलब है कि आप एक गुड आइडिया दे के गए हैं, और अगर इसने सरवाइव नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये आपके साथ जो है ना वो चलता बना, और जो चीजें मेरे साथ चलती। कामरान साहब, जो इसी हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की थी कि वो कोर्ट्स बनाएंगे, क्योंकि जो आम कोर्ट्स होते हैं उनमें खवातीन को बहुत मसाइल होते हैं, और जिसको हम बात भी बहुत करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, माइंडसेट होता है जो खवातीन के खिलाफ काम करता है। तो क्या मॉडल कोर्ट्स अगर वो खवातीन के लिए बना दें तो आपके ख्याल में क्या उससे कोई बेहतरी आएगी जो खवातीन को मसाइल पेश आते हैं कोर्ट्स में? अगेन जो है ना डिस्क्रिमिनेशन होगी सेक्स की बुनियाद पे कि आप उनके लिए अलग से कोर्ट बनाएंगे या उनको कोई खास प्रायोरिटी देंगे। देखिए, मर्द में औरत में कोई फर्क नहीं होता।
اور دونوں کا کیس ایک سر رفتار بٹ سے مائنڈ سیٹ کا تو ایک مسئلہ رہتا ہے نا خواتین کے لیے. یہ تو بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جب وہ کورٹس میں جاتی ہیں, چاہے شادی کے مسائل ہوں, چاہے ریپ کے مسائل ہوں یا ڈیورس کے ہوں, تو کئی ان کو جس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں وہ عام لوگ شاید نہیں سمجھ پاتے. تو اگر خاص لوگ ان کے لیے ٹرین کر دیے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وہ آلریڈی اس میں ایسے ہے کہ جو خواتین سے متعلق مسائل ہیں, ان کی شادی سے متعلق, ان کے بچوں کے متعلق, اس کے لیے الگ کورٹ ہے, اور اس کو جو ان کی جو پریزائڈنگ افسرز ہیں وہ خواتین ہی ہیں, اور وہ آلریڈی الگ ہیں. جہاں تک خواتین کے متعلق آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, تو مائنڈ سیٹ تو یہ ہے کہ ہم خواتین کو مرد کے مقابلے میں زیادہ احترام دیتے ہیں, ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی خاتون کی مجھ سے زیادہ عزت ہوگی. تو مائنڈ سیٹ تو اس وقت یہ ہے. سر ہم آپ کی تو بات نہیں اسپیسیفکلی کر رہے, بٹ بہت عموماً شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ خواتین جب جاتی ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں تو ان کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ خواتین کو بھی مشکلات آتی ہیں, ان کی حالت بھی قابل رحم ہوتی ہے, مردوں کی بھی حالت قابل رحم ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کوئٹہ لٹریری فیسٹیول کی, جو پچھلے دنوں کے اندر کوئٹہ سٹی کے اندر ایک یونیورسٹی نے آرگنائز کیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کوئٹہ شہر کی. ویسے تو جب بھی اس شہر سے یا اس صوبے سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے ہوتی ہے, خبر بھی کسی دھماکے کی ہوتی ہے یا کوئی ہلاکتوں کی ہوتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس دفعہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہر کے اندر پچھلے دنوں کے اندر ایک لٹریری فیسٹیول, کوئٹہ لٹریری فیسٹیول جو تھا وہ ایک یونیورسٹی نے آرگنائز کیا, اور بہت صحافی اور آتھرز اور مشہور لوگ جو تھے وہ انہوں نے اس کے اندر شرکت کی, اور کافی اس کی کوریج بھی ہوئی. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی شاہ صاحب, جو بیورو چیف ڈان نیوز کوئٹہ ہے. ویلکم ٹو دا شو سید علی شاہ صاحب. تو ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ جو کوئٹہ لٹریری فیسٹیول تھا یہ کس نے اس کو آرگنائز کیا, اور کیسی رہی اس کی ریسیپشن شہر کے اندر؟ دیکھیں یہ جو کوئٹہ لٹریری فیسٹیول تھا اس کا انعقاد تو بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز نے کیا. اسپانسر بہت سے ادارے تھے, انہوں نے بھی سپورٹ کیا. یہ 2 دن تک جاری رہا, 17 اور 18 جون کو. اس میں جس طرح آپ نے خود کہا, جہاں تک کوریج کی بات ہے میرے خیال میں لوکل لیول پہ تو اخبارات نے اس کو کور کیا. نیشنل لیول پہ اگر ہم بات کریں ایک پیکج تو ٹی وی چینل نے چلایا ہوگا, وہ ٹھیک ہے, 40 سیکنڈ کا, 50 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا. لیکن جس طرح اب آپ اس پہ بات کر رہی ہیں, اس طرح ٹاک شوز میں اس کوئٹہ لٹریری فیسٹیول کا کہیں پہ ذکر نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں گزشتہ 2 دہائیوں سے اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں یا کوئٹہ شہر کو دیکھ لیں تو ہمیشہ میڈیا نے, آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس, مسخ شدہ ایک چہرہ دکھایا کہ بلوچستان جو ہے یہاں پہ بدامنی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے. واقعی یہ واقعات ہوتے رہے, رونما ہوتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, nobody can deny this. لیکن ساتھ ہی بلوچستان میں بہت پازیٹیو کام پہلے بھی ہوتے رہے, اب بھی ہوتے رہے. تو سید علی شاہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے جس کا آپ نے نام لیا بلوچستان یونیورسٹی, کیا یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, گورنمنٹ یونیورسٹی, اور کیا یہ پہلی دفعہ اس طرح کا لٹریری فیسٹیول کوئٹہ میں ہوا ہے یا پہلے بھی ہو چکے ہیں؟ یہ دوسری مرتبہ میں یہ کوئٹہ لٹریری فیسٹیول کا انعقاد ہوا. یہ یونیورسٹی سرکاری یونیورسٹی ہے. یہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں یہ ٹیکسٹائل مل تھا, ایران کی جانب سے بلوچستان کو 70s میں ملا تھا. یہاں پہ سابق گورنر ہے اویس احمد غنی بلوچستان کے, یہ ان کی کاوشوں سے یہ یونیورسٹی بنی, یعنی ٹیکسٹائل مل کو کنورٹ کیا یونیورسٹی میں. گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن اس وقت اس یونیورسٹی کی جو انرولمنٹ ہے وہ 11,000 سے زائد طلباء اور طالبات جو ہیں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں.
کو ایجوکیشن ہے، بلوچستان کی ایک ٹولرنٹ سوسائٹی ہے، اور اس کا جو ایک منظر ہے پاکستان سے آئے ہوئے جتنے بھی آتھرز تھے، پوئٹس تھے، لکھاری تھے، ادیب تھے، ان سب نے دیکھ لیا. جہاں تک اس لٹریری فیسٹیول کا تعلق ہے، ہزاروں کی تعداد میں طلباء، طالبات، شاعر تھے اس میں، ادیب، لکھاری، بلوچستان سے، ملک کے مختلف حصوں سے، ان سب نے اس میں شرکت کی. اور پھر یہاں پہ جن موضوعات پر بحث کی گئی کوئی موضوع نہیں رہا. یعنی آپ دیکھ لیں، سیاست سے معیشت تک، معیشت سے لے کے صحافت تک، ساتھ ہی مشاعروں کا انعقاد ہوا، جو فلمز تھے وہ بھی شارٹ فلمز بھی دکھائے گئے. یعنی زندگی کے جتنے امور ہیں ان سب پر بحث و مباحثہ ہوا. کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے پولیٹیکل لوگ آئے تھے. یعنی سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب آئے. 18th امینڈمنٹ پہ ایک بہترین یہاں پر بحث مباحثہ ہوا. اس کے علاوہ جتنے بھی بلوچستان کے ایشوز ہیں اس پر بھی بات کی گئی، بلوچستان کے وسائل پر، بلوچستان کی محرومی پر، بلوچستان کی پسماندگی پر. یہاں کے طلباء نے حکومت تھی اس نے بھی کیا سپورٹ کیا اس انیشیٹو کو؟ بالکل، صوبائی حکومت نے بھی سپورٹ کیا. جو اختتامی تقریب تھی اس کے مہمان خصوصی وزیر اطلاعات بلوچستان تھے. بلوچستان حکومت نے فلی سپورٹ کیا. گورنر بلوچستان نے بھی اس میں شرکت کی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، لیفٹ ہو، رائٹ ہو، ریلیجس ہو، نیشنلسٹ ہو، ان سب نے اس میں شرکت کی. شکریہ سید علی شاہ صاحب، آپ نے تفصیل سے بتایا فیسٹیول کے بارے میں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.